پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رکھا کرتے تھے. ایک دفعہ عید کا دن تھا کہ حبشی عید کی خوشی میں نیزے ہلا ہلا کر کرتب دکھا رہے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تماشا دیکھنا چاہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور وہ پیچھے کھڑی ہو گئیں، اور جب تک وہ خود تھک کر نہ ہٹ گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اوٹ کیے کھڑے رہے. بخاری میں یہ روایت آتی ہے. تو بہت زیادہ اپنی بیوی کا خیال رکھا کرتے تھے. ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ بڑھ کر بول رہی تھیں. اب اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے. ہمیں یہ بات نہیں بھولنا چاہیے کہ حضرت عائشہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان شوہر اور بیوی کا تعلق تھا. تو وہ کچھ کہہ رہی تھی اپنے شوہر سے کہ اتفاق سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. انہوں نے یہ گستاخی دیکھی تو اس قدر غصے ہوئے کہ بیٹی کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آڑے آ گئے. جب حضرت ابو بکر صدیق چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو میں نے تم کو کیسا بچایا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. تو بڑا ہی پرتکلف رشتہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک دسترخوان پر بلکہ ایک ہی برتن میں کھانا کھاتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ وہی ہڈی چوستے جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوستی تھیں. پیالے میں وہی منہ رکھ کر پانی پیتے جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ لگاتی تھیں. بہت زیادہ خوبصورت رشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ سواری اور تیر اندازی کا بہت شوق تھا. ایک غزوہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفیق سفر تھیں. تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو آگے بڑھ جانے کا حکم دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آؤ دوڑیں دیکھو کون آگے نکل جاتا ہے. حضرت عائشہ اس دور میں بہت دبلی پتلی تھی سو آگے نکل گئی. کئی سال کے بعد اسی قسم کا ایک اور موقع آیا یعنی دوبارہ دوڑ لگائی. اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اب میں بھاری ہو گئی تھی. اب کی باری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور فرمایا عائشہ یہ اس دن کا جواب ہے. اسے سنن نبی داؤد نے روایت کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے محبت کے اظہار کا کوئی پہلو بھی نہیں چھوڑا. پھر ان کے ناز اور انداز بھی بڑے ہی انوکھے تھے جس میں ایک بڑی پیاری روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اکثر یاد کیا کرتے تھے جس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثر تھوڑی تکلیف محسوس ہوتی تھی. ایک مرتبہ بول اٹھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا اس بڑھیا کا بار بار ذکر چھیڑا کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو اس سے اچھی بیویاں دی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو اللہ نے حضرت خدیجہ سے ہی اولاد دی. یہ حدیث بخاری کی ہے. یہی روایت مسند احمد میں اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف شروع کی اور بہت دیر تک تعریف فرماتے رہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے اس پر رشک آیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ قریش کی بوڑھی عورتوں میں سے ایک بوڑھی عورت کا جس کے ہونٹ لال تھے جس کو مرے ہوئے ایک زمانہ ہو چکا ہے اتنی دیر سے اتنی تعریف فرما رہے ہیں. آپ کو اس سے بہتر بیویاں اللہ نے دی ہیں. یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا. پھر فرمایا یہ میری وہ بیوی تھیں کہ جب لوگوں نے میرا انکار کیا تو وہ ایمان لائیں اور جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو انہوں نے میری تصدیق کی اور جب لوگ مجھے اپنی مدد سے محروم کر رہے تھے تو اس نے اپنی دولت سے میری غم خواری کی اور اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد
اور روزی دی، جبکہ دوسری بیویوں سے مجھے اولاد سے محروم کیا۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیدی کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں بند کیا تھا۔ اب حضرت عائشہ ادھر ادھر عورتوں سے باتیں کر رہی تھیں، وہ ادھر لوگوں کو غافل پا کر نکل بھاگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو گھر میں قیدی کو نہیں پایا، تو غصے میں فرمایا تمہارے ہاتھ کٹ جائیں۔ اب یہ ناراض ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے، تو کہا کہ تمہارے ہاتھ کٹ جائیں۔ پھر باہر نکل کر صحابہ کو خبر کی، وہ گرفتار ہو کر آیا۔ آپ جب اندر تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی ہیں۔ پوچھا عائشہ یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کی دیکھتی ہوں کون سا ہاتھ کٹے گا، یعنی آپ نے کہا ہے میرے ہاتھ کٹ جائیں تو اب میں دیکھ رہی ہوں کون سا ہاتھ کٹے گا۔ آپ متاثر ہوئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ مسند احمد میں یہ روایت آتی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ناراض ہو گئیں کہ آپ نے کیوں اتنی سخت بات کی، یا میری کیا غلطی ہے اگر وہ قیدی بھاگ گیا تو، لیکن اس چیز کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا کہ مجھے خیال کرنا چاہیے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ہیں، اب کیا بنے گا، تو فوراً سے ہی اپنی غلطی کو ایک مختلف انداز میں مان لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے عائشہ کہ تم مجھ سے کب خوش ہوتی ہو اور کب ناراض ہوتی ہو۔ جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، اور جب خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم۔ تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان سے ہی آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں، ویسے میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی، لیکن صرف آپ کا نام لینا میں چھوڑ دیتی ہوں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ بہت زیادہ عبادت گزار بھی تھیں۔ ایک دفعہ عرفہ کے دن روزے سے تھیں، گرمی اس قدر شدید تھی کہ سر پر پانی کے چھینٹے دیے جا رہے تھے۔ کسی نے مشورہ دیا کہ روزہ توڑ دیجئے۔ فرمایا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن چکی ہوں کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے سال بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو میں روزہ کیسے توڑ سکتی ہوں۔ اسی طرح سے چاشت کی نماز جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتا دیکھتی تھیں تو خود بھی برابر چاشت کی نماز پڑھا کرتی تھی، اور فرماتی تھی اگر میرے باپ بھی قبر سے اٹھ کر آئیں اور منع کریں تو میں نہیں مانوں گی۔ یہ دونوں روایات مسند احمد میں آتی ہیں۔ پھر ان کے اخلاق اور ان کے کردار کے بارے میں تو کیا ہی کہنے ہیں۔ بہت زیادہ غیبت سے اور بدگوئی سے پرہیز کرتی تھیں، کبھی کسی کی برائی نہیں کرتی تھیں۔ ایک دفعہ ایک شخص آیا اور اس نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے برا کہنا چاہا، تو بڑی سختی سے روک دیا کہ ان کو برا نہ کہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مشرک شاعروں کو جواب دیا کرتے تھے۔ اور یہ روایت بخاری میں آتی ہے۔ پھر اپنی تعریف پسند نہیں کرتی تھیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ مرض الموت میں مبتلا ہوئی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیادت کے لیے آنا چاہا، لیکن وہ سمجھ چکی تھی کہ وہ آ کر میری تعریف کریں گے، اس لیے اجازت دینے میں تاخیر کر رہی تھی۔ لوگوں نے سفارش کی تو منظور کر لیا۔ جیسے ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کا نام ازل سے ام المومنین تھا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی تھی، رفقا سے ملنے میں اب آپ کو اتنا ہی وقفہ باقی ہے کہ روح بدن سے پرواز کر جائیں، یعنی آپ اپنے رفقا سے ملنے والی ہیں بہت جلد ہی، بس اتنی دیر ہے
کہ روح بدن سے پرواز کر جائے۔ رفقا سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ ہی کے ذریعے تیمم کی اجازت فرمائی، آپ کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں جو اب ہر محراب اور مسجد میں شب و روز پڑھی جاتی ہیں۔ پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اپنی اس تعریف سے معاف رکھو، مجھے یہ پسند ہے کہ کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث مستدرک للحاکم میں بھی آتی ہے اور مسند احمد میں بھی آتی ہے۔ بہت زیادہ اس چیز سے ڈرا کرتی تھیں کہ کوئی منہ پر ان کی تعریف کرے، کوشش کرتی تھیں کہ ایسی بات نہ سنیں۔ بہت زیادہ خوددار تھیں، بہت زیادہ دلیر تھیں۔ ان کی خودداری کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان کے بھانجے تھے، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت اسما چونکہ حضرت عائشہ کی بہن تھی تو یوں رشتے میں یہ بھانجے ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اکثر اپنی خالہ کی خدمت کیا کرتا تھا، اور وہ اتنی زیادہ خوددار تھیں اور بہت زیادہ صدقہ کرنے والی بھی تھیں، تو وہ اکثر اپنی چیزیں ادھر ادھر دے دیا کرتی تھیں۔ تو ابن زبیر نے تنگ ہو کر حضرت عائشہ کا ہاتھ روکنا چاہا، ان کے منہ سے یہ نکل گیا کہ اب ان کا ہاتھ روکنا چاہیے۔ جب حضرت عائشہ کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے قسم کھا لی کہ اب کبھی ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات نہیں کروں گی، وہ میرا ہاتھ روکے گا۔ تو کافی ٹائم تک ابن زبیر جو تھے وہ مناتے رہے، آخر بڑی مشکل سے ان کو معاف فرمایا کہ کیوں خرچ کرنے سے روکتے ہو، اور خوددار کتنی تھی کہ ایک بار روکا تو پھر ناراض ہو گئی تھیں۔ ان کی سخاوت کے بارے میں آتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 1,00,000 درہم بھیجے۔ شام ہوتے ہوتے ایک پیسہ بھی اپنے پاس نہیں رکھا، سب محتاجوں کو دے دلا دیا۔ اتفاق سے اس دن ان کا روزہ تھا۔ لونڈی نے عرض کی افطار کے سامان کے لیے تو کچھ رکھنا تھا، فرمایا تم نے پہلے ہی یاد دلا دیا ہوتا۔ ایک دفعہ اور اسی قسم کا واقعہ پیش آیا۔ روزے سے تھی، گھر میں ایک روٹی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اتنے میں ایک سائلہ نے آواز دی، لونڈی کو حکم دیا کہ وہ روٹی اس کی نظر کر دو۔ عرض کی کہ شام کو افطار کس چیز سے کیجیے گا، یعنی پھر گھر میں اور کچھ تو ہے نہیں کھانے کے لیے۔ فرمایا یہ تو دے دو۔ شام ہوئی تو کسی نے بکری کا سالن ہدیتاً بھیجا۔ لونڈی سے کہا دیکھو یہ تمہاری روٹی سے بہتر چیز اللہ نے بھیج دی ہے۔ اسے موطا امام مالک نے روایت کیا ہے۔ پھر ان کا اپنا ایک رہنے کا مکان تھا، امیر معاویہ کے ہاتھ اس کو فروخت کیا، اور جو قیمت آئی وہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں سے زیادہ سخی اور صاحب کرم میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ فرق یہ تھا کہ حضرت عائشہ ذرا ذرا جوڑ کر جمع کرتی تھیں، پھر جب کچھ رقم اکٹھی ہو جاتی تو خرچ کرتی تھیں، لیکن اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ جو کچھ پاتی تھی اس کو اٹھا کر دے دیتی تھیں، یعنی جمع نہیں کرتی تھیں، جو میسر ہوتا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتی۔ اکثر حضرت عائشہ جو ہے وہ مقروض رہتی تھیں، ادھر ادھر سے قرض لے لیا کرتی تھیں۔ لوگ عرض کرنے لگے کہ آپ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ فرماتی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کی قرض ادا کرنے کی نیت ہوتی ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے، تو میں اللہ کی مدد کو ڈھونڈتی رہتی ہوں۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ یعنی ان کا انداز دیکھیں کہ اللہ کی مدد کس طریقے سے ڈھونڈتی ہیں۔
قرض لیتی ہیں، اور چونکہ قرض ادا کرنے کی ان کی نیت ہوتی تھی، اور اللہ کا یہ وعدہ کہ اللہ اس کی مدد کرے گا جس کو اپنا قرض ادا کرنے کی نیت ہے، تو کہتی ہیں میں وہی مدد ڈھونڈتی ہوں. بہت زیادہ سخی تھیں. جیسے کہ میں آپ سے بھی ذکر کر رہی تھی کہ بہت زیادہ دلیر بھی تھیں، بہت بہادر تھیں. ان کی دلیری ایسی تھی کہ راتوں کو تنہا اٹھ کر قبرستان چلی جاتی تھیں. اسی طرح سے میدان جنگ میں بھی آ کر کھڑی ہو جاتی تھیں. غزوہ احد کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی پیٹھ پر مشکیزہ لے کر آئی تھیں اور زخمیوں کو پانی پلا رہی تھیں. بہت زیادہ بہادر بھی تھیں اور بہت زیادہ سخی بھی تھیں. بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی بھی تھیں اور بہت زیادہ عبادت گزار بھی تھیں. اکثر روزے رکھا کرتی تھیں، اور بعض روایتوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ہمیشہ روزے سے رہتی تھیں. جیسے میں آپ سے ابھی عرفہ کے روزے کے حوالے سے بھی ذکر کر چکی ہوں. حج کی بھی شدت سے پابند تھیں. کوئی ایسا سال بہت کم گزرتا جس میں وہ حج نہیں کرتی تھی. آلموسٹ ہر سال حج کرتی تھی. کوئی سال بیچ میں ایسا گزرتا جس میں وہ حج نہیں کرتی تھی. بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال کرتی تھیں. ان کے ایک گھر میں کچھ کرایہ دار تھے جو شطرنج کھیلا کرتے تھے، تو ان کو کہلا بھیجا کہ اگر اس حرکت سے باز نہیں آؤ گے تو گھر سے نکال دوں گی. یہ روایت بخاری میں آتی ہے. یعنی کتنا ان کو اس بات کا خیال تھا کہ گھر میرا ہے، اور اس گھر میں اگر اللہ کی نافرمانی ہوگی تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اور شطرنج کے بارے میں تو آتا ہے کہ جس نے بھی یہ چوسر کھیلا، بورڈ گیمز جو ہوتے ہیں کھیلا، تو اس نے سور کے خون میں ہاتھ رنگے. تو بڑی ہی خطرناک وعید ہے اس کے لیے. تو اس حوالے سے پھر خود بہت زیادہ ڈرا کرتی تھیں. ایکچولی یہ بورڈ گیمز یا جو میز پر رکھ کر کھیلے جاتے ہیں جو گیمز، یہ اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیے ہیں کہ یہ ٹائم ویسٹرز ہیں، اس میں وقت بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں، اگر آپ نے بھی کوئی گھر کرائے پر دیا ہوا ہے اور وہاں پر اللہ کی بہت زیادہ نافرمانی ہو رہی ہے، شرک ہو رہا ہے، یا بہت زیادہ گانے بجتے ہوں، یا بہت زیادہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو، تو پھر حضرت عائشہ کے اس عمل سے تو یہ نظر آتا ہے کہ جب آپ کبھی اپنی کسی چیز کو کرائے پر بھی دیں تو دیکھ لیں کہ کون لوگ رہ رہے ہیں، اور اگر آپ اصلاح کر سکتے ہوں تو ضرور اصلاح بھی کریں، کیونکہ وہ چیز آپ کی ہے، پاورز آپ کے پاس ہوتے ہیں، تو آپ اپنے پاورز کا استعمال کر سکتے ہیں. عمومی طور پر لوگ کچھ نہیں کہتے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ کرایہ دار چلا جائے گا تو پھر کون آئے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اگر ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو پھر رزق کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے. پھر ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ گھر میں ایک سانپ نکلا تو اس کو مار ڈالا. کسی نے کہا آپ نے غلطی کی ہے، ممکن ہے یہ کوئی مسلمان جن ہو. ہم نے حدیث میں بھی پڑھا تھا کہ اگر کوئی سانپ وغیرہ آ جاتا ہے تو اس سے پوچھنا چاہیے کہ اگر تم مسلمان جن ہو تو تم یہاں سے چلے جاؤ. فرمایا اگر یہ مسلمان ہوتا تو امہات المومنین کے حجروں میں نہ آتا. تو اس شخص نے کہا کہ آپ ستر پوشی کی حالت میں تھیں جب وہ آیا. تو یہ سن کر بڑی متاثر ہوئی اور اس کے فدیے میں ایک غلام آزاد کیا. کہاں ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا ہو. اور یہ روایت مسند احمد میں آتی ہے. پردے کا بہت زیادہ خیال کرتی تھیں. جب سے آیت حجاب اتری تھی تو بہت ہی زیادہ اس بات کا خیال رکھتی تھیں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہم امت کی عورتوں کو حضرت عائشہ ہی کے عمل سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی عورت احرام کی حالت میں بھی ہے اور اگر اس کے سامنے کوئی نامحرم مرد آ جائے تو اسے اپنے چہرے کو چھپانا ہے. بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حج کے موقع پر چند عورتوں نے عرض کی کہ اے ام المومنین، چلیے حجر اسود کو بوسہ دے لیں. تو کہتی ہیں کہ تم جا سکتی ہو تو جاؤ، میں مردوں کے ہجوم میں نہیں جا سکتی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو اس سے بھی ان کا پردے کے لیے اہتمام پتہ چلتا ہے.
پھر ان کے مناقب میں ایک بہت پیاری حدیث بھی آتی ہے کہ جبرائیل امین نے ان کو سلام بھیجا تھا، بخاری کی روایت میں، ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے بھی یہ والی حدیث۔ علمی حیثیت کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ کو نہ صرف عام عورتوں پر، نہ صرف امہات المومنین رضی اللہ عنہن پر، اور نہ صرف خاص صحابیوں پر، بلکہ چند بزرگوں کو چھوڑ کر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم پر فوقیت عام حاصل تھی۔ ان کی علمی حیثیت ایسی تھی کہ یہ ان سب سے بڑھ کر علم رکھتی تھی۔ ترمذی میں آتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم صحابیوں کو کوئی ایسی مشکل بات کبھی پیش نہیں آئی کہ جس کو ہم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہو اور ان کے پاس اس کے متعلق کچھ معلومات ہم کو نہ ملی ہو۔ یعنی جتنے بھی سوال صحابہ کرام حضرت عائشہ کے پاس لے کر جاتے تو وہ ان کو بہت ہی بہتر جواب دیا کرتی تھی۔ اسی طرح سے عطا بن ابی رباح جو بہت بڑے تابعی تھے رحمہ اللہ، جن کو بہت سارے صحابہ کے شاگرد ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ فقیہ، سب سے زیادہ صاحب علم اور عوام میں سب سے زیادہ اچھی رائے والی تھی۔ اسی طرح سے امام زہری رحمہ اللہ جو تابعین کے بھی پیشوا تھے، جنہوں نے بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس تربیت حاصل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عالم تھیں۔ بڑے بڑے صحابہ ان سے آ کر پوچھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے تھے ابو سلمہ، یہ بھی بڑے جلیل القدر تابعی تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جاننے والا اور رائے میں اگر اس کی ضرورت پڑے ان سے زیادہ فقیہ اور آیتوں کے شان نزول اور فرائض کے مسئلے کا واقف کار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ پھر ایک دفعہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درباری سے پوچھا تھا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو اس درباری نے جواب دیا امیر المومنین آپ ہیں، کیونکہ اس وقت امیر معاویہ جو تھے وہ امیر المومنین تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں قسم دیتا ہوں، سچ سچ بتاؤ۔ اس نے کہا اگر یہ ہے تو پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے بڑی اس وقت عالمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری زبیر بن عوام کے لختی جگر جو کہ مشہور تابعی تھے، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں نے حلال اور حرام، علم اور شاعری اور طب میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ حلال اور حرام کو بہت اچھے سے جانتی تھیں اور علم تو ان کے پاس بہت تھا، شاعری کی بھی ماہر تھی اور طب میں بھی، یعنی میڈیکل میں بھی خوب واقفیت رکھتی تھیں۔ علم ان کے پاس اس لیے بھی زیادہ تھا کہ آپ دیکھیں کہ جب حضرت سودا نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی تو یوں ان کے پاس 2 دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے، اور اپنی زندگی کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام بھی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارے، تو ان کے پاس بہت علم تھا۔ ویسے بھی بچپن ہی سے کافی ذہین اور فطین تھی کہ ان کے سامنے اگر کوئی قرآن کی آیت پڑھتا اور وہ کھیل بھی رہی ہوتی تو وہ اس کو یاد کر لیتی تھی۔ ایک اور روایت میں عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ان الفاظ میں ملتا ہے کہ قرآن، فرائض، حلال، فقہ، شاعری، طب، عرب کی تاریخ اور نسب کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر عالم کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ دیکھیں کتنا علم ان کے پاس تھا، قرآن کے بارے میں، فرائض کے بارے میں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، فقہ بھی جانتی تھیں، یعنی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ بھی تھی ان کو دین کی، شاعری، شعر کثرت سے ان کو یاد تھے، کیونکہ ویسے بھی آپ دیکھیں کسی بھی زبان کی ایکسپرٹی کے لیے اس زبان کا ادب، اس زبان کی شاعری کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے،
عرب کی تاریخ سے بھی بہت واقف تھی اور نسب کا بھی ان کے پاس بڑا علم تھا. ایک شخص نے مسروق تابعی رحمہ اللہ سے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تربیت حاصل کیے تھے، بہت مشہور تابعی ہیں مسروق، ان سے پوچھا کہ کیا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرائض کا فن جانتی تھیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں نے بڑے بڑے صحابہ کو ان سے فرائض کے مسئلے دریافت کرتے دیکھا ہے. اسی طرح امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمام مردوں کا اور امہات المومنین کا علم ایک جگہ جمع کیا جاتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ان میں سب سے وسیع ہوتا. یہ امام زہری رحمہ اللہ کی شہادت ہے کہ اتنا زیادہ علم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا. اب وہ حدیث بہت اچھے سے سمجھ میں آتی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے کہ کھانوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا کھانا سرید ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی وجہ سے بہت زیادہ علم امت تک پہنچا. پھر یہ کہ بہت زیادہ اصلاح کرنے والی تھیں. ایک دفعہ شام کی عورتیں زیارت کو آئیں اور وہاں شام میں یہ حمام میں جا کر عورتیں برہنہ غسل کرتی تھیں. تو ان سے کہتی ہیں کہ تم ہی وہ عورتیں ہو جو حماموں میں جاتی ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے گھر سے باہر اپنے کپڑے اتارتی ہے وہ اپنے میں اور اللہ میں پردہ چاک کر دیتی ہے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. اللہ اور بندے میں جو ایک حیا کا معاملہ ہے، اور اسپیشلی عورتوں کو جو حیا کا معاملہ یا صفت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ اس کو چاک کر دیتی ہے، پھاڑ دیتی ہے. ایک دفعہ ایک عورت کو دیکھا کہ جس کی چادر میں سلیب کے نقش و نگار بنے تھے. دیکھنے کے ساتھ ہی ڈانٹا کہ یہ چادر اتار دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کپڑوں کو دیکھتے تو پھاڑ ڈالتے تھے. یہ حدیث بھی مسند احمد میں آتی ہے. آپ دیکھیں جب ہم بھی اپنے کپڑے خریدتے ہیں تو گھر لے آتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے اچھا اس میں کوئی پرندہ بنا ہوا ہے یا کوئی ایسی پرنٹنگ ہے کہ جو سلیب جیسی ہے، تو اس میں کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ان چیزوں کو بے شک کسی اور کام میں لے آئیں لیکن پہننا نہیں چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے ایسے کپڑوں کو تو پھاڑ دیتے تھے. ایک دفعہ ایک لڑکی گھنگرو پہن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو فرمایا کہ یہ پہن کر میرے پاس نہ آیا کرو، اور اس کے گھنگرو کاٹ دیے. ایک عورت نے اس کا سبب پوچھا تو فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں اور جس قافلے میں گھنٹا بجتا ہو وہاں فرشتے نہیں آتے. اسے بھی مسند احمد نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیں ہماری تو زندگیوں میں موسیقی حد درجہ آس پاس کے ماحول میں بڑھتی جا رہی ہے. بچوں کے کھلونوں میں دیکھ لیں، اسی طرح سے آپ موبائل فون کی رنگ ٹون دیکھ لیں. یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اپنی زندگی کو اس موسیقی سے کیوں نہیں بچا رہے؟ کیوں سمجھ نہیں آتی کہ یہ موبائل کی رنگ ٹون میں نہیں رکھ سکتی؟ کیوں اس میں میوزک ہے؟ یا اس طریقے کا کوئی زیور میں نہیں پہن سکتی؟ جیسے کانچ کی چوڑیاں ہو گئیں، اسی طرح سے ایسی کوئی اینکلٹ ہو گئی، ایسی کوئی پازیب جس میں بیٹس ہوں، یا پھر کوئی ایسے جھمکے وغیرہ، کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسی جویلری ہو، یا پھر آپ کا موبائل فون ہو، یا آس پاس کوئی بھی ایسی چیز ہو. اس طریقے کی چیزیں
آپ دیکھیں کتنی بے برکتی ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتایا کہ جس گھر میں اور جس قافلے میں گھنٹا بجتا ہو وہاں فرشتے نہیں آتے. آج ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں اتنی بے برکتیاں کیوں ہیں یا ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس میں ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی ہے. شیطان ہمارے گھروں میں اس طرح سے سرایت کر جاتا ہے. پھر ایک دفعہ ان کی اپنی بھتیجی حفصہ بنت عبد الرحمن، ان کے بھائی تھے عبد الرحمن، ان کی بیٹی حفصہ آئیں تو اس نے بڑا باریک دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا. دیکھنے کے ساتھ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے دوپٹے کو پھاڑ ڈالا. پھر فرمایا تم نہیں جانتی کہ سورہ نور میں اللہ نے کیا احکام نازل کیے ہیں. اس کے بعد دوسرے موٹے کپڑے کا دوپٹہ منگوا کر اس کو اڑایا. موطا امام مالک میں یہ حدیث آتی ہے. آج تو ہم مائیں ہی اپنے بچوں کو اتنے باریک اور پتلے اور چھوٹے دوپٹے لے کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں چلا لو کام اس سے. تو اتنے چھوٹے اور باریک، اسپیشلی خاص طور پر جو نیٹ کے دوپٹے ہوتے ہیں وہ تو کسی صورت دوپٹہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہماری بچیاں دوپٹے کے بغیر ہیں. ہم بچوں کو کیا کہیں، مائیں خود بھی ایسے دوپٹے استعمال کرتی ہیں. حضرت عائشہ کو آپ دیکھیں فوراً سے انہوں نے اصلاح کی. ابھی چھوٹی بچی تھیں اور موٹا کپڑا منگوا کے اس کو دوپٹہ اڑایا، تربیہ کی اس کی. اب اگر ہماری بچیاں بھی گھروں میں بڑی ہو رہی ہیں تو دوپٹے کی تربیہ اور ایک ساتر لباس کی تربیہ ان کے بالغ ہونے پر نہیں ہوگی، بچپن ہی سے ہوگی. کیونکہ عورت کا سب سے بہترین زیور، سب سے بہترین صفت حیا ہے. ایک دفعہ ایک گھر میں مہمان کے طور پر گئیں تو دیکھا کہ اس گھر میں 2 جوان بچیاں ہیں اور چھوٹے سے دوپٹے میں وہ نماز پڑھ رہی تھیں. تو ان کو تاکید کی کہ آئندہ کوئی لڑکی چھوٹے دوپٹے میں نماز نہ پڑھے، کو بڑی چادر چاہیے نماز کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی بغیر چادر کی نماز نہیں ہوتی. اسی طرح سے جب ہم ان کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھنے میں کیسی تھیں، تو ان کا جو حلیہ مبارک ہے وہ اس طرح سے تھا کہ جب 9 عمر تھی تو بہت زیادہ دبلی پتلی تھی، لیکن جب تھوڑی سی عمر زیادہ ہوئی تو ان کا جسم بھاری ہو گیا تھا. زہد اور قناعت کی وجہ سے صرف ایک جوڑا اپنے پاس رکھتی تھیں اور اسی کو دھو دھو کر پہنتی تھیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کرتا تھا جس کی قیمت 5 درہم تھی. یہ زمانے کے لحاظ سے اس قدر قیمتی تھا کہ دلہن نے حضرت عائشہ سے اس کو عاریتاً مانگا کرتی تھیں. جیسے آج کل بھی ہوتا ہے کہ جو دلہنیں بنتی ہیں ایک دلہن کا جوڑا کئی دلہنیں استعمال کر لیتی ہیں. اور کچھ جگہ پر معاملہ انتہائی اسراف پر بھی ہے کہ شادی کی شاپنگز جو ہیں وہ مہینوں سے شروع ہوتی ہیں اور شیطان سر چڑھ کر بولتا ہے. اسراف اس قدر ہوتا ہے کہ اللہ کی پناہ. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بہت سادہ تھی، لیکن یوں وہ بہت شوقین بھی تھیں. کبھی کبھی زعفران میں رنگ کر کپڑے پہنتی تھیں کیونکہ اس سے پھر خوشبو آیا کرتی تھی، اور کبھی کبھی زیور بھی پہن لیتی تھیں. اور اسپیشلی ان کا ایک واقعہ بھی ملتا ہے اس زیور کو لے کر کہ غزوہ بنو مستلق میں جب ان کا نام نکلا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں گی تو انہوں نے اپنی بہن سے ہار بورو کیا تھا، ادھار لیا تھا.
کہ میں اپنے شوہر کے لیے زینت اختیار کروں گی، اور پھر وہی ہار کھویا تھا اور جو سارا واقعہ ہم نے پڑھا تھا۔ انگلیوں میں سونے کی انگوٹھیاں بھی پہنتی تھیں، تو بہت شوقین بھی تھیں لیکن سادہ طبیعت بھی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے پاس بہت تھوڑی سی چیزیں بھی ہوں تو اس میں آپ اپنا شوق پورا کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو خوش کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو نفیس رکھ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ کی پرسنالٹی میں نفاست بہت زیادہ جھلک رہی ہے کہ بہت نفیس مزاج رکھتی تھیں، تبھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین زوجہ بننے کا شرف اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب کیا، اور امت کو حضرت عائشہ کی صورت میں بہت بہترین نعمت عطا کی۔